اس سے آگے کا جو سفر ہے وہ بہت غور سے سننے کا ہے، بہت توجہ سے سننے کا ہے، اور اپنے دل کی کھڑکیاں اور سارے دروازے کھول کر سننے کا ہے، اور عمل کی نیت سے سننے کا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ پھر آپ علیہ السلام کا، یہ باہر سنتیں پڑھ رہے ہیں، اسے کہیں کہ بعد میں سنتیں پڑھیں، ابھی فی الحال آ جائیں، سنتوں کا وقت دیں گے انشاءاللہ۔ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سفر اس سے آگے روانہ ہوا، ایک ایسی قوم پر گزر ہوا کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ اپنے سینے اور اپنے چہرے کو چھیل رہے تھے ان ناخنوں سے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے مسلمان بھائیوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے مسلمان بھائیوں کا گوشت کھاتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کی پیٹھ پیچھے ان کی غیبت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ دکانوں پر بیٹھ کر، اڈوں پر بیٹھ کر، گھروں میں بیٹھ کر دوسروں پر تبصرے بہت آسان ہیں، لیکن آج امت ان تعلیمات کو بھول گئی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کو اس بات کا جواب بھی دینا ہے۔ آج یہ جو ہمارے اپنے ناخن اللہ نے فطرتی طور پر بنائے ہوئے ہیں، ان ناخنوں سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے جسم کو نہیں خارج کر سکتے۔ اس وجہ سے اس معاملے میں ہم بہت زیادہ غفلت کا شکار ہیں۔ عالم بھی ہے وہ بھی غیبت کا شکار، حاجی ہے وہ بھی غیبت کا شکار، نمازی ہے وہ بھی غیبت کا شکار، ہر ایک شخص اللہ معاف کرے اس برائی میں مبتلا ہے آج۔ حتیٰ کہ مسجد کے مصلی کے اوپر امام بھی اب محفوظ نہیں رہا، اور ڈر لگتا ہے اس بات پر، نماز کے بعد اگر بیٹھتے ہیں مصلی پر تو کوئی آ کر وہ غیبتیں شروع کر دیتا ہے، نہیں بیٹھتے تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب جو ہے وہ مغرور ہے، یہ لوگوں سے ملتا نہیں ہے۔ تو جس قوم پر گزر ہوا ان کے جو ناخن تھے وہ تانبے کے، اور وہ اپنے سینے اور اپنے چہرے کو چھیل رہے تھے۔ فرمایا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے مسلمان بھائیوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ آگے ایک دوسری قوم پر گزر ہوا، وہ نہر میں تیر رہے ہیں اور پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے ہیں، جو دنیا میں سود کھاتے رہے ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں۔ بینکوں سے لون لے لیا، بینکوں میں زمینیں جو ہے وہ رکھ لی، تھوڑی سی مشقت اپنے اوپر آئی، برداشت نہ کی، کسی سے قرض لیا اس شرط پر کہ 10,000 قرض دے دو، واپسی میں 15 واپس کر دوں گا۔ دونوں اس معاملے میں مجرم ہے، دینے والا بھی اور لینے والا بھی۔ سفر آگے شروع ہوا، آگے ایک قوم پر گزر ہوا، جو قوم وہ بیج ڈالتی ہے فوراً بیج
پکتا ہے تو فصل تیار ہو جاتی ہے، فصل کاٹتے ہیں دوبارہ فصل تیار ہو جاتی ہے۔ آپ کی امت کے یا رسول اللہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کیا کرتے تھے۔ ان کے ایک نیکی کا بدلہ اللہ نے 700 نیکیاں دیا تھا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا ایک نیکی کریں گے اللہ بڑھا چڑھا کر 700 نیکیاں پیش کریں گے ان کے نام اعمال میں۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کریں گے اللہ بدلے میں 700 روپے دیں گے انہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سفر آگے چلا، ایک قوم پر گزر ہوا جن کے سروں کو بڑے بڑے پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں میں کاہلی کیا کرتے تھے، سستی کیا کرتے تھے۔ قیامت تک ان کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا کہ ان کے سر کو کچلا جائے گا، سر ٹھیک ہوں گے، پھر ان کے سر کو کچلا جائے گا، پھر سر ٹھیک ہوں گے، قیامت تک یہی معاملہ رہے گا۔ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز میں، فرض نماز میں سستی کیا کرتے، مؤذن کی آواز کانوں میں پڑی غفلت کا شکار ہے، ضمیر نہیں جاگ رہا۔ یہ تو کہہ رہا ہے اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ بھائی اللہ کا فضل مال سے نہیں ہوا کرتا، اللہ کا فضل یہ ہوا کرتا ہے کہ اللہ اپنے دین کی طرف لے آئے۔ اللہ کا فضل یہ ہوا کرتا ہے کہ اللہ دین کی سمجھ دے دے۔ آج مال کی کثرت کو اللہ کا فضل سمجھا جا رہا ہے، آج کوٹھی بنگلے مکان کو اللہ کا فضل سمجھا جا رہا ہے۔ بھائی کوٹھی بنگلہ اور مکان تو اللہ کافر کو بھی دے رہا ہے، دنیا کی فراوانی تو اللہ کافر کو بھی دے رہا ہے۔ مومن کے لیے اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ اپنے دین کے قریب کر دے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو فرض نماز میں سستی کیا کرتے تھے۔ آگے ایک قوم پر گزر ہوا جن کے سامنے 2 ہانڈیاں رکھی ہوئی ہیں، ایک ہانڈی میں صاف ستھرا گوشت پکا ہوا رکھا ہے اور دوسری ہانڈی میں کچا سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے، اور وہ لوگ اس کچی ہانڈی کو جس کے اندر سڑا ہوا گوشت ہے اسے کھا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے حلال بیوی دی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی توجہات وہ حرام عورتوں کی طرف تھی، وہ راتیں حرام عورتوں کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ اللہ نے حلال بیوی دی ہے، وہ گھر پہ سوئی ہوئی ہے، علاقے میں شادی ہے، ڈول باجا ہے، وہاں عورتوں کو لایا جا رہا ہے نچانے کے لیے، رات ان حرام عورتوں کے ساتھ گزارتے تھے۔ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ حلال گوشت پڑا ہوا ہے اسے نہیں کھا رہے، اس کے بدلے کچا سڑا ہوا گوشت کھا رہے۔ آگے ایک قوم پر گزر ہوا، رستے میں ایک لکڑی پڑی ہوئی نظر آئی، اس لکڑی کے پاس سے کوئی بھی چیز گزرتی وہ اسے کاٹ دیتی۔ جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ یا رسول اللہ اس کی مثال آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو رستے میں بیٹھتے ہیں اور گزرنے والے کو تکلیف دیتے ہیں، کسی کا مال چھین لیا، کسی سے موٹر سائیکل چھین لیا، کسی سے گاڑی چھین لی، اور کسی مسلمان ماں بہن بیٹی کی عزت ہی چھین لی۔ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں۔ پھر سفر آگے شروع ہوا، ایک قوم پر گزر ہوا تو ان کی زبانیں اور ان کے ہونٹ وہ کینچی سے کاٹے جا رہے تھے، لوہے کی کینچی سے ان کی زبانیں اور ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے۔
جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، آپ کی امت کے خطیب اور واعظ ہیں، آپ کی امت کے علماء ہیں کہ جو دوسروں کو تو نیک بات کا کہتے ہیں لیکن خود نہیں کرتے۔ انہم یقولون ما لا یفعلون کے مصداق ہیں کہ دوسروں کو کہہ رہے ہیں خود نہیں کر رہے۔